جلدی سے اٹھایا لے کے شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لے کے لاش اکبر قبر اصغر کی شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لے کے شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لے کے لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لے کے شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی اور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور شمر کو تیغ چلانے میں شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی
ہے قبر اصغر کی، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لے کے، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لے کے، لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ گزارش ہے مجلس اعزاز کو خطاب کرنے کے لیے قبلہ وسیم اندر زیدی صاحب کو دعائیں اور ذہن نمبر ہو کر مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، یزیدیت مردہ، الہ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلی علی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط غیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ رب الشہداء و رب الصالحین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یعصینا معه العادون ولا یودی حقه المجتہدون، الذي لا يدركه بود الإمام ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصقور ميدان الأرض۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائه ومنكر ولایتهم وفضائلهم ومقاصد حقوقهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ قوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات۔ دو دعائیں پروردگار انجمن حضرت سجاد صاحب اور تمام احباب نے فرش ادا بچھایا ہے۔ فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما۔ اس مقام پر اور جہاں جہاں ذکر مولا حسین جاری و ساری، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، فرش پر آنے والوں کی فرش سے اٹھنے سے پہلے پہلے دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دنیا روٹتی ہے، ناراض ہوتی ہے، ہو جائے پرواہ نہیں ہے، دو لوگ راضی رہیں، حسین کی ماں ہم سے راضی رہیں، زمانے کا امام ہم سے راضی رہے۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت کا مالک، ماں بہن بیٹیوں کی چادر سلامت رہیں، آئے میں آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو لوگ راستے میں ہیں، زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں،
मालिक उन्हें सही सलामती के साथ घरों पे लौटने की तौफीक अता फरमा। तमाम दुआओं की एक दुआ हर मोमिन की ख्वाहिश है मालिक, हर छोटे हर बड़े, हर अमीर हर गरीब, हर मर्द हर मस्तूर, जो जा चुका उसे फिर से, जो नहीं जा चुका उसे एक बार कम से कम कब्र मौला हुसैन का ज़वार बना दे। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। इससे शानदार हदिया कर रहे हैं दुरूद। सारा साल इंतज़ार रहता है मुहर्रम का, इतना तो लोग खुशी का इंतज़ार नहीं करते हैं जितना हम हुसैन को रोने का इंतज़ार करते हैं। वो हक़ अदा नहीं हुआ जो मौला को रोने का था, अशरा गुज़र रहा है। बस जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जो खिदमात हैं, परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमा और बीबी को हमसे राज़ी रख। आपको मालूम है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब मसाइल लोग जन्नत के लिए करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? जन्नत में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं। लेकिन मौला फरमाते हैं मोमिन के नफ्स की कम से कम कीमत है जन्नत। कम से कम कीमत जन्नत। अब इतना तो हर बच्चा जानता है, चीज़ की दो कीमत होती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। थोड़ी, सबसे ज़्यादा। तो मौला कह रहे मोमिन तेरे नफ्स की कीमत, अगर अली को जानता है तो तेरे नफ्स की कीमत कम से कम कीमत जन्नत। अपने नफ्स को इससे कम कीमत में नहीं बेचना। तवज्जो कर रहे हो? तो ज्यादा कीमत में बेचो ना, ज्यादा कीमत में बेचो। कैसे पता चले ज्यादा कीमत क्या है? करबला ना हो तो समझ में नहीं आता, करबला ना हो समझ में नहीं आता। हुसैन मौला 9 मुहर्रम को कह रहे हैं यहाँ से सब चले जाओ, यहाँ आने पे जन्नत, यहाँ आने पे जन्नत। और मौला के साथ वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता जन्नत क्या है, हम नहीं जानते जन्नत, तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। और अगर हुक्म दे तो दुआ भी दे, साथ में भेड़िए खा जाए, घरों को नहीं पहुंचे, बच्चों से न मिले, जाना नहीं चाहते तुझे छोड़कर, तुझ पर 1000 बार कुर्बान होने को तैयार, बार बार जिंदा हो, बार बार मर जाए, बार बार जिंदा हो, बार बार मर जाए। ये हमारे लिए जिंदगी है। मैं कहूं जब मोमिन की कीमत जन्नत है और सब कुछ जन्नत के लिए किया जाता है, तो तुम्हें क्या समझ आया कि जन्नत से भी बड़ी कोई शय है? तो हाँ, वो कहेंगे करबला वाले, तुम्हें नहीं मालूम, आओ हमसे सीखो, जन्नत से भी बड़ी शय है जिसके लिए हम नहीं जा रहे। जन्नत तो हुसैन आने पे दे रहा है, हम यहाँ तक आने पे जन्नत ले लें, जन्नत के लिए नहीं बिकेंगे, इससे बड़ी शय में बिकेंगे। इससे बड़ी शय क्या है? का ज़हरा की रज़ात, ज़हरा राजी हो जाए, बीवी राजी हो जाए। मजलिस पढ़ो ये सोच के ज़हरा राजी हो, मजलिस सुनो ये सोच के ज़हरा राजी हो, सबील लगाओ ये सोच के ज़हरा राजी हो, फर्श अदा की खिदमत करो ये सोच के ज़हरा राजी हो। इससे बड़ी कीमत नहीं। सखी हैं, खुदा की कसम सखी, अहले बैत इतने सखी हैं, कहते हैं जितना सखी था मांगा नहीं किसी। और आज जिसकी मजलिस पढ़ रहा हूँ ना, इस शहजादे से भी बड़ा सखी कोई नहीं। अरब में दस्तरखान मशहूर हैं अहले बैत के, मगर आपको अर्ज करूं कि दस्तरखान भी एक वक्त होता है, खाने का वक्त होता है, नाश्ते का वक्त है, दोपहर के खाने का वक्त है, रात के खाने का वक्त है। अली अकबर उस सखी को कहते हैं जिसका चिराग सारी रात जलता रहता है, सारी रात चिराग जलता है, जिसे चाहिए हो खाना आके ले जाए, कोई मुसाफिर हो परेशान ना हो, भूखा ना जाना, मदीने में अली अकबर रहता है। आलिम इतना बड़ा है, इल्म इतना है अली अकबर का कि जब भी दीन किसी को समझाना होगा, मदीने में या मदीने से बाहर, इमाम फरमाएंगे अकबर तुम जाओ। अब मौका नहीं मिलता, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनते,
اکبر تم جاؤ. اکبر نانا کا دین پہنچاتے تھے. اچھا کتنا پیارا ہے. اسی طرح مجلس سنیں آج. جہاں رونا ہے رو جائیے گا, جہاں مسکرانا ہو مسکرائیے گا. یہی فضائل نہیں مسائل. دیکھیے جس دور کی بات ہے, کربلا جس دور میں ہوئی, وہاں سب کو شیعہ کہتے تھے. یہ آج لوگ پریشان ہیں. لوگ شیعہ کہلاتے تھے. شیعہ نے عثمان, شیعہ نے امیر شام, شیعہ نے علی, سب شیعہ کہلاتے تھے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, تاریخ سے عرض کر رہا ہوں, پریشان ہو کے نہیں سنیں گے. لوگ کہتے ہیں شیعوں نے بلایا, شیعوں نے مارا ہے. سنو تو صحیح, کون سے شیعوں نے بلایا, کس کے شیعوں نے مارا؟ سارے شیعہ کہلاتے تھے. یہ تو بعد میں علماء نے طے کیا کہ سب کے ساتھ شیعہ نہیں لگاؤ, قاتل و مقتول سب برابر ہو رہے ہیں, لہذا اب یہ لفظ مخصوص کر دو علی کے ساتھ. 111 ہجری میں ایسا ہوا کہ پھر علی کے علاوہ کسی کے ساتھ شیعہ کا لفظ نہیں آیا, پھر مخصوص ہو گیا. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے, پریشان ہو کے سن رہے. ورنہ پہلے سب شیعہ کہلاتے تھے. آج چاہے برا منائیں, کل سب شیعہ کہلاتے تھے. کس کے شیعوں نے بلایا, کس کے شیعوں نے مارا؟ دیکھنے کی ضرورت ہے, تاریخ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک بندہ ہے جو پہلے شیعہ نے حضرت عثمان میں سے تھا, ان کا چاہنے والا تھا. یہ شادی کر کے جا رہا ہے کربلا میں. اصحاب امام حسین اور حسین عنوان ہے نا, اور آپ اسی کے تحت فضائل سن رہے ہیں, مسائل سن رہے ہیں. تو بندہ جا رہا ہے شادی کر کے. کئی دولہا ہیں جو کربلا میں مارے گئے. کربی ایک دولہا کا تذکرہ سنا نا, یہ گھر والا دولہا ہے. وہب کلبی بھی دولہا ہے. یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, دلہن لے کے جا رہا تھا اور حسین پہ قربان ہو گیا. بہت سے مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آیا, عیسائیوں کی سمجھ میں حسین آ گیا. یہ اپنی اپنی مرضی. اسی انداز میں زہیر قین ہے, میں نے تعارف کرایا کس کا شیعہ ہے, لیکن یہ داخل ہو گیا حسین کے شیعوں میں. کیسے؟ دلہن کو لے کے جا رہا ہے, رخصت کرا کے لے کے جا رہا ہے. ظاہر ہے گھر جانے کی جلدی ہوگی. دلہن کو اس کے گھر سے لے کر اپنے گھر جا رہا ہے. امیر کوفہ ہے, زہیر معمولی آدمی نہیں, امیر ترین آدمی, تاجر ہے, لے کے جا رہا ہے. مگر اسے پتا چلا حسین بھی آئے ہوئے ہیں. اب یہ امام سے ہٹ کر چل رہا ہے, سامنے خیمے لگائے گا, دور لگائے گا, امام کا سامنا نہ ہو جائے. سامنے خیمے لگاتا ہے, دور لگاتا ہے. امام نے اپنے مؤذن کو بھیجا تھا, زہیر کو بلا کے لاؤ. وہ آیا اور آ کے کہنے لگا آپ کو امام بلا رہے ہیں. کہنے لگا کہ جاؤ کہہ دو آتے ہیں. نہیں آیا. امام نے ایک اور صحابی کو بھیجا, جاؤ کہو حسین بلا رہے ہیں, نبی کا نواسہ بلا رہے ہیں. نہیں آیا. جو تیسری مرتبہ پھر کوئی آیا دروازے پہ. زہیر دلہن کے پاس واپس آیا, کہنے لگا طلاق لینا چاہتی ہے طلاق لے لے, میری بیوہ بن کے رہنا چاہتی ہے بیوہ بن کے رہنا. کیا مطلب؟ کہا کوفے نہیں جاؤں گا, گھر نہیں جاؤں گا, پھر حسین کے قدموں میں نثار ہونے جا رہا ہوں. کہا 2 مرتبہ بھی تو لوگ بلانے آئے تھے, جب نہیں گیا, جب بھی تو نبی کے نواسے نے بلایا تھا. کہا اب کوئی صحابی بلانے نہیں آیا ہے, خود محمد بلانے آیا. کہا کیا مطلب؟ کہا علی اکبر آیا. اب منع نہیں کر سکتا. سخی ہے, شجاع ہے. اور یہ سخاوت کہاں سے پائی, شجاعت کہاں سے پائی؟ ظاہر ہے امام حسین سے. دیکھیے امام حسین کے اصحاب میں اور سب کے اصحاب میں فرق ہے. اسی لیے مولا نے جملہ کہا جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. نہیں, اگر بولو تو قرآن سے ثابت کر دوں, قرآن سے ثابت کروں. آیت کل پڑھ دوں گا, ترجمہ آج کر دیتا ہوں. کسی جنگ پہ جانا ہے, نماز کے بعد حکم آیا محمد اعلان کرو یہیں سے جنگ پہ جانا. دشمن سر پہ چڑھ کے آ گیا, یہیں سے جانا. ان سب کو بولو ابھی چلو, کوئی بہانہ نہیں, کہ چلو. جس سے بات کرتے نا اللہ کے نبی پیٹ میں درد ہے.
چلو زوجہ بیمار. قرآن نے کہا اے میرے حبیب اگر سفر قریب کا ہوتا اور انہیں کچھ مال ملنے کا اندیشہ ہوتا یہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑتے. اب بہانے بنا رہے ہیں. ان کے مقابلے میں حسین کے اصحاب کون ہیں جنہیں حسین کہہ رہا ہے مرنے جا رہا ہوں, کچھ نہیں ملے گا. نہیں سنا آپ نے, کچھ نہیں ملے گا, مرنے جا رہا ہوں, موت کا مسافر ہوں, اور وہ چھوڑتے نہیں ہیں. وہ جو سب ہے نا یا وہ جو سب ہے نا جتنے بھی اصحاب ہیں ان سب میں فرق ہے, درجات ہیں, سب برابر نہیں. یہ خواہ آج کے لوگ کہتے ہیں برابر نہیں ہے. برابر ممبر سے عرض کر رہا ہوں, میدان میں عرض کر رہا ہوں, نہیں ہے برابر. اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے جتنے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں. کہا کیسے برابر نہیں؟ کہ بدر والوں کا جو رتبہ ہے نا وہ احد والوں کا نہیں ہے. جو بیت رضوان والوں کا ہے وہ فتح مکہ کے بعد والے مسلمانوں کا نہیں ہے. یعنی جو پہلے نبی کے ساتھ رہے ان کا مرتبہ اور ہے, اور جو فتح مکہ میں تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے ان کا رتبہ اور ہے, ان کا رتبہ اور ہے. مگر خدا کی قسم کربلا میں حسین کے 72 کو دیکھو, جہاں علی اصغر ہے وہی زہیر قین, برابر رتبہ کر دیا, سب کا رتبہ برابر کر دیا. پریشان کر رہا ہوں میں آپ کو. تو یہی گھر ہے جو سخی ہے, یہی گھر ہے جو. اچھا چلے آپ پریشان ہو گئے, میں آج آپ کے فضائل پڑھ دیتا ہوں. پھر 2 دن مجلس اصحاب امام حسین پہ, اہل بیت پہ. آج آپ اپنے فضائل سن لو. دل ہے آ رہے ہو نا زحمتیں اٹھا اٹھا کے. زہرا راضی ہے تم سے, کوئی غم نہ دے بی بی, بڑا مرتبہ ہے تمہارا. ایک ایک نوجوان سے عرض کر رہا ہوں آپ کا مرتبہ کیا ہے بی بی کی نگاہوں میں, امام حسین کی نگاہوں میں آپ کا مرتبہ کیا ہے, وہ سنو چند لفظوں میں. لیکن پہلے سنو, یہ گھرانہ سخی ہے اور یہ سخاوت ظاہر ہر چیز نسل میں منتقل ہوتی ہے. بیماریاں بھی نسل میں آتی ہیں, فضائل بھی نسل میں آتے ہیں. نسل میں شجاعت ہو, نسل میں شجاعت ہو تو تیر پہ مسکرایا جاتا. نسل میں شجاعت ہو تو 72-9 لاکھ سے لڑ جاتے ہیں. عرض کر رہا ہوں آپ سے. اور بزدلی ہو تو کچھ نہیں ہوتا. نسل میں اطاعت ہو, یہاں بیٹھ کے زیارت ہو جاتی ہے. نہ ہو تو وہاں ساتھ رہ کر بھی بدعت بدعت کے نعرے لگتے ہیں. نہیں جانا چاہیے قبر پہ, بدعت. اچھا اس گھرانے کی عجیب شان ہے, یہاں اللہ سے دین کے لیے اولاد مانگی جاتی ہے. کربلا والے سارے چنے ہوئے ہیں, ایک ایک ماں چنی ہوئی ہے, ایک ایک بیٹا چنا ہوا ہے. توجہ ہے نا میری جانب, سب چنے ہوئے ہیں. قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا مانگ رہے ہیں اللہ سے, دعا مانگی پروردگار ایک بیٹا دے, رب حبلی من الصالحین, ایک بیٹا عطا کر. اللہ نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں ایک حلیم بیٹا عطا کر دیا. دعا مانگی تو ملا. دعا اکڑنا نہیں, غرور نہیں کرنا. سلیمان نبی جن کے پاس ایسی حکومت ہے کہ مچھر بھی کہنا مانتا ہے, ہوا بھی, جنات بھی آپ کے تابع ہیں, انسان بھی. کوئی مخلوق ایسی نہیں جو آپ کی اطاعت نہ کرتی ہو. ایسا سلیمان تخت پہ بیٹھا تھا. کسی دوست نے کہا اللہ کے نبی آپ کے ابھی تک بیٹا نہیں ہے, اولاد نہیں ہے. داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے, کہنے لگے وہ بھی ہو جائے گا. اللہ نے کہا ہو جائے گا, انشاءاللہ نہیں کہا, اب ہو کے دکھائے. بیٹا نہیں ہوا سلیمان پہ. تو جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے. اب نبی نے, ہر نبی نے بیٹا مانگا اللہ سے دین کے لیے, تو امام نے بھی بیٹا مانگا اللہ سے. اور وہ حسین جسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر شام سے کوئی راہب آ جائے تو 7 سیکنڈ میں 7 بیٹے دے دیتا ہے. ایسے حسین کو اکبر کے لیے 31 برس دعا مانگنی پڑی. اللہ اکبر.
مشکل باتیں تو نہیں کر رہا. 31 برس مانگا تب ملا ہے اکبر. 31 برس. پروردگار ہر نبی دعا مانگے تو بیٹا تھا کرتے تھا 1 سال میں. حسین 31 برس مانگیں گے تب ملے گا. کہ خالی بیٹا نہیں مانگ رہا, محمد جیسا مانگ رہا. خالی بیٹا نہیں مانگا ہے, محمد جیسا مانگا. اچھا اس گھرانے میں ایسا ہے, اس گھرانے میں ایسے ہی نبی کو گود میں لیا نبی کی چچی نے. اب دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے, نبی پیدا ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر, ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوا ہے اللہ کے گھر. گود میں آئے, چچی نے دیکھا, اپنے شوہر سے کہا, یعنی حضرت ابو طالب سے, اتنا حسین نہیں دیکھا جیسا آج دیکھا. سنو پھر مجھے تمہارے فضائل سنانے. ایسا نہیں دیکھا کائنات میں جیسا آج آمنہ کی گود میں چاند اترا. عرش کا چاند بھی شرما رہا ہے اسے دیکھ کر. اتنا حسین ہے محمد, اتنا حسین. تمنا دیکھی, تمنا. تو ابو طالب نے کہا کیا چاہتی ہو, کیا چاہتی ہو, چلو ہم خوشخبری دے رہے ہیں. کہا کیا؟ کہا 30 برس انتظار کر, اللہ تجھے بھی ایسا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ بنت اسد بھی چاہتی ہیں مجھے ایسا مل جائے. مولا علی کے لیے چاہتی ہیں علی ایسا ہو, ایسا مل جائے. ایسا نہیں ہے کہ بانجھ ہے فاطمہ بنت اسد, ایسا نہیں ہے کہ اپنے بھائی نہیں ہیں علی کے, اس سے پہلے 3 بیٹے ہیں. پتا چلا فاطمہ بنت اسد کے اپنے بیٹے ہیں مگر علی جیسے نہیں ہیں. ابو طالب کے بیٹے ہیں مگر علی جیسے نہیں ہیں. اب مجھے بتاؤ, جب ابو طالب کے اپنے بیٹے علی کے سگے بھائی علی جیسے نہیں ہیں, کسی اور ماں کے بیٹے علی کے برابر کیسے؟ ابو طالب کا لال ہے علی, اور ابو طالب نے کہا تو نے مجھے سب سے پہلے خوشخبری سنائی محمد کی, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں, 31 سال رک جا. ہمیں 30 سیکنڈ کا نہیں پتا, وہ 30 سال بعد کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جیسا یہ ہے ویسا ہوگا. دلیل دوں, بالکل ویسا تھا. کہو کیا دلیل ہے؟ یاد رکھنا دونوں کو اللہ نے برابر کا اختیار دیا. اگر ایک چاند کے ٹکڑے کر رہا ہے تو دوسرا یہیں سے سورج کو پلٹا رہا ہے نا؟ بالکل ایسا. شک تو نہیں ہے, شک تو نہیں ہے نا؟ چلو شک کو دور کرنے کے لیے ایک روایت عرض کر دیتا ہوں, درود پڑھو محمد والے. چچی نے مانگا ہے بالکل نبی جیسا. حضرت ابو طالب نے کہا 30 برس ٹھہرو, 30 برس بعد ایسا بیٹا مل گیا. دونوں ایک سے ہیں. نبی نے کہا انا والی ام نور واحد, میں اور علی ایک نور سے. ایک چاند کے ٹکڑے کر رہا ہے, دوسرا سورج پلٹا رہا ہے. ایک نبیوں کا سردار ہے, ایک ولیوں کا سردار. چلو آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے عرض کرتا ہوں, نبی نے اعلان کیا ساری کائنات میں سناٹا تھا. نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب اور گل میں تھے, کوئی نہیں بولا. ایک مرتبہ علی کہنے لگے میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب اور گل میں تھے. آدم پیدا نہیں ہوئے, اولادیں کہاں سے ہو گئی؟ ابھی تو آدم مٹی میں ہے, آٹا گوندا نہیں, پتلا بنا نہیں, حوا بنی نہیں, شادی ہوئی نہیں, جوڑا بنا نہیں, تو بیٹے کہاں سے آ گئے؟ علی سے برابری نہیں کرنا, علی سے برابر نہیں کرنا. نبی کی چچی نے علی جیسا مانگا ہے, مل گیا علی جیسا. اب آپ کو کیسے یقین آیا علی جیسا ہے, نبی جیسا ہے؟ بچپن خوش ہو جائیں گے روایت سن کر, پھر آنسو. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی آ گیا عرب میں, ہر وقت ضرورت مند ملتے ہیں, اللہ ہر مومن کی مشکل آسان کرے. تو آ گیا دروازے پر, کس کے؟ ابو جہل کے. دروازہ بجایا, ابو جہل باہر آیا.
کیا ہوا؟ کہا کچھ دے بچے بھوکے. اس نے کہا تجھے میرا پتہ کس نے بتایا؟ بہت آرام سے سننا. تجھے کس نے بتایا میں بھی کسی کو کچھ دیتا ہوں؟ اس نے کہا اگر دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کس کو بولا میرے دروازے پر آؤ؟ کہا یہ دروازے پہ سردار کی تختی کیوں لگائی؟ پتہ چلا بہت ساروں کو شوق ہے تختی لگانے کا، نبھانا نہیں آتا. تختی لگانا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل. ایک مرتبہ تختی سے دھوکہ کھا گیا. تختی پہ لکھا تھا سردار. وہ آ گیا دھوکے سے. دلشاد بھائی آگے کہنے لگا دے دے. کہنے لگا میں کسی کو کچھ نہیں، میں سگے بھائی کو نہیں دیتا. خدا کی قسم موضوع ہو تو 3-4 مجلس تو مجھ جیسا حقیر بھی ابو جہل پہ پڑھ دے کہ یہ کیسا. تو ابو جہل نے کہا میں سگے بھائی کو نہیں دیتا، تجھے کہاں سے دوں گا، جاؤ اپنا کام کر، نیند خراب کر. اس نے کہا اچھا چل تیرے دروازے پر آ گیا، اتنی بات ہو گئی. عرب والوں کو تو جانتا ہے نا. کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، میری مشکل آسان ہو جائے گی، تیرا کچھ جائے گا نہیں. کہا بتا کیا ہے؟ کہا ایسا کر کسی سخی کا پتہ بتا دے. دشمن سے کہہ رہا ہے سخی کا پتہ بتا. دیکھ تیرا تو کچھ نہیں جائے گا نا، منہ ہلے گا، میں چلا جاؤں گا، وہ مانگوں گا کچھ دے دے گا، میرے بچے فاقہ توڑ لیں گے. کہنے لگا ہاں یہ کر دیتا ہوں. پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، کہنے لگا یہ کام کر دیتا ہوں. چلو سخی کا پتہ سن لو. ایک مرتبہ کا پتہ کون ہے سخی؟ کہ پورے عرب میں ایک ہی سخی ہے، پورے عرب میں ایک ہی سخی. کہا کیا نام ہے مجھے بتا، کون سا علاقہ ہے میں جاؤں؟ کہا جہاں بھی جا جس سے بھی پوچھنا ہو پوچھ لے، ابو طالب کہاں رہتا. بہت آرام سے سنو ٹھنڈی ہوا میں. ابو طالب سے بڑا اس مکے میں کوئی سخی نہیں. اتنا سنا آ گیا وہ دروازے پر. اچھا دروازہ بجائے، سنتے رہنا وقت کم ہے. ایک مرتبہ دروازہ بجائے، جیسی دروازہ کھلا نا حیران رہ گیا. ایک چھوٹا بچہ دروازے پر تھا. وہ بچہ سمجھ رہا ہے. میں کہوں بچہ نہ سمجھنا، مسلمانوں نے بھی غلطی کی تھی بچہ سمجھنے میں. دروازے سے چلے گئے تھے مشکل میں پڑے ہوئے. بچہ نہ سمجھنا. کون ہے؟ ابو طالب کا چھوٹا بیٹا علی. دروازہ کھلا، علی باہر کھڑے. ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں آیا ہوں، مجھے کچھ چاہیے، بچے بھوکے ہیں، کوئی بڑا ہو تو اسے بلاؤ. کوئی بڑا ہو تو بلاؤ. اب یہ بڑے کی بھی عجیب کہانی ہے. کسی جنگل میں ایک جھوپڑی تھی. فوج راستہ بھٹک گئی، جھوپڑی کے پاس آ گئی اور آ کر پوچھا تو ایک بچہ نکلا. کہا کسی بڑے کو بلاؤ. اس نے کہا کام بتا دو، کام بتا دو. کہنے لگے کہ نہیں ہمیں راستہ پوچھنا ہے. اس نے کہا میں بتا دوں. ارے چھوڑو کسی بڑے کو بلاؤ. وہ اندر گیا، باہر آیا تو ساتھ میں ایک اونٹ تھا. کہنے لگا ہم سے بڑا تو یہی رہتا ہے. درود پڑھو محمد وعلی محمد. جہاں تک آواز جا رہی ہے جیسے سن رہے ہو. میں ممنون بات پہنچ رہی ہوں. مولا سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں جانتے نہیں، ہم بڑی مشکل میں. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. آپ ہمیں جانتے نہیں. مولا نے سر سے پیر تک دیکھا. کیا کہا؟ آپ ہمیں نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے. کہا ہم تو یہ بھی جانتے کس قبیلے سے آیا ہے. ہم یہ بتائیں تیرے قبیلے میں مرد کتنی ہیں، عورتیں کتنی ہیں؟ یہ بتائیں بیمار کتنے، صحت مند کتنے؟ یہ بتائیں کس جانور پہ آیا، اونٹ پہ آیا ہے کہ اونٹنی پہ آیا؟ یہ بتائیں کس نے تجھے ہمارا پتہ بتایا؟ بتائیں. ہم نہیں جانتے. حیران اس دروازے پہ حیران اور سوچ رہا ہے جس گھر کے چھوٹے ایسے ہیں بڑے کیسے ہیں. ارے بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا. حیران رہ گیا. سرکار جب جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے، کیوں آیا ہوں؟ کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں جانتے. اچھا چل ایک بات اور بتاتے ہیں. کیا 70 سال زندگی جی چکا ہے، یعنی تیری عمر 70 سال، اور اب ہم سے ملا ہے نا 30 سال اور زندہ رہے گا. نہیں سنا آپ؟ ابھی تو سنائے تھے 30 سال، ہم سے ملا ہے تو 30 سال زندہ رہے گا. اچھا حیران ہے علم علی. سرکار
آپ نے تو حیران کر دیا. لوگ خامخواہ تختی لگائے ہوئے ہیں سردار کی. سردار تو آپ ہیں, سردار تو آپ ہیں, کچھ عطا کر دیں. کہاں عطا کر دیں؟ لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ آنکھیں بند کرو اور مٹھی کھول لو, ہاتھ کھول لو, آنکھیں بند کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. آنکھیں بند کی, ہاتھ پھیلا لیا, زمین پہ جھکے, سنگریزے ہاتھ پہ رکھے. 3 پتھر علی نے اٹھائے, ہاتھ پہ رکھے. مٹھی بند کرو. اس نے بند کی. آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو. تم مکے کے نہیں ہو, مکے کے رہنے والے نہیں ہو, باہر سے فلاں علاقے سے آئے ہو. مکے میں مت کھولنا, سرحد سے باہر جا کے کھول لینا. جو دیا ہے نا اسے کیش کرانا, مارکیٹ میں دینا, بیچنا. اگر 30 سال دروازے پہ بیٹھ کر بانٹا اور کم پڑ گیا ہمیں علی نہ کہنا. علی نہیں کہنا, جاؤ بانٹو. اب نہ جانے مولا نے کس کس کو دیا ہے, ہمیں کیا معلوم کہاں گیا, کہاں کیا بانٹا. وہ چلا, اس کے پیچھے ابو جہل. اس نے کہا کیا ہوا, کہاں گیا تھا؟ صحیح گیا تھا دروازے پہ. کون ملا تھا؟ ابو طالب کا چھوٹا بیٹا. اس نے کہا علی. کہاں علی؟ کہ تیرا کام بن گیا, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. اتنی بات تو مسلمانوں ابو جہل بھی جانتا ہے, جسے علی مل جائے اس کا کام بن جاتا. اتنی بات تو ابو جہل کو بھی پتا ہے. اتنا بڑا جاہل جانتا ہے یہ بات. اس نے کہا تیرا کام بن گیا. کیا دیا؟ کہ یہ نہیں معلوم. کیا مطلب؟ آنکھ بند کرائی, ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہا کھولنا نہیں, تم شہر کے رہنے. حیران کر دیا. نسلوں کو جانتا ہے, قبیلے کو جانتا ہے, علاقے کو جانتا ہے, گھر کو جانتا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے, جیسا کہا ہے نا ویسے ہی کرنا. جیسا کہا ہے ویسا کرنا, تیرا کام بن جائے گا. اور بہت اچھا ہے. وہ چلا گیا, اس کا کام بن گیا. سنانے والی بات یہ ہے کہ دروازہ بند کیا مولا نے فقیر کو دے کر. دروازے پہ تھے مولا, دے دیا, دروازہ بند. مڑے, جیسے ہی مڑے پیچھے نبی کھڑے تھے. اچھا سچ بتانا, تمہارے گھر میں کوئی آ جائے مانگنے والا, چھوٹا بیٹا دروازے پہ جائے, ابھی اسلام کی تبلیغ شروع نہیں ہوئی, تمہارا بیٹا دروازے پہ جائے اور آنے والے فقیر سے کہے آنکھیں بند کرو, مٹی اٹھا کے ہاتھ پہ رکھے اور کہے یہاں سے باہر جا کے کھولنا, اس سے بڑا مذاق ہے؟ اس سے بڑا مذاق ہے؟ نہیں ہے نا مذاق. علی مڑے, دروازہ بند کر کے مڑے تو پیچھے نبی تھے. السلام علیکم یا وعلیکم السلام. کیا کرتے ہو یہ, کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہو علی؟ 30 سال بڑے ہیں نبی, یعنی علی 10 سال کے تو نبی 40 سال کے. یہ کیا کرتے ہو؟ سر جھکا ہوا ہے, بس اس کا سر 2 ہی کے آگے جھکتا ہے, یا تو اللہ کے آگے یا محمد کے آگے, ورنہ مر گئے لوگ جھکانے کے لیے. ایک مرتبہ سر جھکائے کہا جی نبی اللہ نے. کیا کرتے ہو؟ یہ آنے والوں کو مٹی دے دیتے ہو, کبھی پتھر دے دیتے ہو, کیا کرتے ہو؟ خاموش, کیا بولے بھائی کے آگے. اور میں نے پرسوں عرض کیا تھا, یہاں اگر چھوٹے بڑے ہوں تو چھوٹے خاموش رہتے ہیں, اجازت مل جائے تو سلونی کا دعویٰ ہے.
ایک مرتبہ کہا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا کیا ابھی؟ کوئی آیا تھا؟ جی آیا تھا. پتھر دے دیے. یہاں آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ. قریب آئے، سینے سے لگایا، پیار کیا. تو عجیب ہے، تو مٹی دیتا ہے سونا ہو جاتی ہے، تو کسی کو پتھر دیتا ہے ہیرے بن جاتے ہیں. ایک بات بتا دی. جی مولا کیا پڑھتا ہے؟ مٹی کو سونا کیسے بناتا ہے؟ ہیرے کو پتھر کو ہیرا کیسے بناتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے پوچھا ہے تو میرے پاس 2 اسم اعظم ہیں. اسم اعظم بڑے نام. جب علی مٹی پہ پھونکتا ہے نا سونا بنتی ہے، اور جب پتھر پہ پھونک مارے نام پڑھ کر تو ہیرے میں بدل جاتا. جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہو سنو، علی کا عقیدہ سنو، علی کا مشکل کشا کون سنو. ایک مرتبہ کہا یا علی کیسے بنتی ہے مٹی سونا، پتھر کیسے ہیرا بنتا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس 2 بڑے نام ہیں. کہا کس کا نام؟ کہا ایک اللہ کا نام، ایک اس کے محبوب کا نام. محمد محمد پڑھتا چلا جاتا ہوں، پتھر ہیرے میں بدل جاتا ہے، مٹی سونے میں بدل جاتی ہے. سنا ایک مرتبہ پڑھوں نا کعبے میں سب خوش ہوں گے، مدینے میں سب خوش ہوں گے، اگلی بات سے مومن خوش ہوگا. ایک مرتبہ نبی نے کہا سبحان اللہ، تجھے اللہ نے بنایا ایسا ہے. پیار کیا، سینے سے لگایا. علی مسکرائے. کہا کیوں مسکرایا؟ کہا آپ بھی تو آنے والوں کو مٹی دیتے ہیں، آپ بھی تو آنے والوں کو پتھر دیتے ہیں، پھر میں تو محمد محمد کہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سینے سے لگا کے کہا تو محمد محمد کہتا ہے، میں علی علی کہتا ہوں. علی ہم جیسے پتھروں کو ہیرا کر دیا. علی علی ہے. نبی جیسا مانگا تھا ملا، جو کمال نبی میں وہ علی میں. لیکن نبی نے فرمایا تیرا تو ایک اور کمال ہے. کہا کیا؟ کہا بیماریاں 1400 سال بعد جب ترقی کریں گے، لوگ چاند پہ قدم رکھیں گے، سائنس پہ غرور کریں گے، ڈی این اے آ جائے گا، پہچان کے لیے بہت ساری چیزیں بنیں گی، مگر اس صدی میں کچھ نہیں. آگے 14 صدیوں تک لوگ پریشان نہ ہوں، ان کو تھرمامیٹر دے رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا جسے بھی حلالی اور غیر حلالی کی پہچان کرنی ہو، علی کا ذکر چھیڑ کے دیکھے، جو کھل جائے ماں کو دعا دے. جو پریشان ہو شجرے کی تحقیق کرا. زندگی ہو، جیو، تم جیو، تمہارے والدین جی، تمہارے والدین جی. تو یہ علی اکبر ہے. علی اکبر، علی مولا سے سخاوت لی. اچھا چلو زحمت تمام. علی اکبر قاتل نے پوچھا تھا دربار میں یہ سر کس کا ہے؟ کہا علی کا. ابھی رلا نہیں رہا. یہ کس کا سر ہے؟ یہ علی. کس کا بیٹا ہے؟ حسین کا. یہ وہ دور ہے جب نام علی بچوں کو دینے پہ پابندی. یہ کون ہے؟ علی. یہ چھوٹا سر کس کا ہے؟ علی کا. یہ کس کا بیٹا ہے؟ حسین کا. یہ جو قید میں ہے یہ کون ہے؟ علی. نہیں سنتے آپ؟ کیا کرو گے علی علی جو حسین نے کیا؟ یہ ہے علی. یہ علی. یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ حسین کا بیٹا. یہ کیا مطلب؟ علی نے سارے بچوں کا نام علی رکھا، حسین نے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا ہے. کہ تم پابندیاں لگاؤ. حسین معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ یہ لگاتے رہے پابندیاں علی کے نام پر. اللہ مجھے 1000 بیٹے دے سارے علی، 1000 بیٹیاں دے سب فاطمہ. پہچان ہے علی علی علی. اب پہچان ہے. ایک گھر میں سارے علی ہوں تو پہچانے کیسے؟ اب حسین کے 3 بیٹے ہیں، تینوں علی. پتہ کیسے چلے کس علی کی بات ہو رہی ہے؟ پہچان ضروری. اب عربی میں سب سے بڑے کو اکبر کہتے ہیں.
سب سے چھوٹے کو اصغر کہتے ہیں، جو درمیان میں ہو اسے اوسط کہتے ہیں۔ امام حسین کا بڑا بیٹا 24 سال کا ہے سجاد، اس کا نام علی، صرف علی۔ جو 18 سال کا ہے علی اکبر، بڑا علی۔ 6 مہینے والا علی اصغر، چھوٹا علی۔ چھوٹا علی تو سمجھ میں آیا، مولا اتنی عربی تو ہم جیسے جاہلوں کو بھی آتی ہے۔ 24 سال والا علی اکبر، 18 سال والا علی اوسط۔ مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ 18 سال والے کا نام علی اکبر، بڑا علی، سجاد صرف علی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا حسین کا؟ سنو علی کی ذات پہ عقیدہ کیا ہے حسین کا، علی اور محمد کو کیا جانتا ہے حسین۔ سنو، اس گھر میں کہانی ہے نا، فاطمہ بنت اسد نے مانگا ہے، کیسا؟ محمد جیسا۔ حسین نے 31 برس مانگا ہے، کیسا؟ محمد جیسا۔ اب دونوں ایک سے ہیں، علی اور محمد ایک سے ہیں، ابھی میں نے بتایا۔ اب یا تو اللہ بیٹے دے گا محمد یا علی۔ مشکل ہو گئی کچھ بات۔ اب 3 بچے ہیں، تینوں کا نام علی، پہچان کیسے ہو؟ پہچان کیسے ہو؟ بڑے کو رکھ دیا خالی علی، جو بیچ میں آیا علی اکبر، چھوٹے کا علی اصغر۔ مولا یہ کیا کیا؟ مولا فرمائیں گے عقیدہ نہیں سمجھ میں آیا؟ مولا سمجھائیے، درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد و آل محمد۔ خاندانے زہرا دے بلند تر صلوات۔ محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی۔ چلے آواز آئے گی یا علی۔ آئے گی آواز آئے گی انشاءاللہ۔ مولا سمجھائیں نا کیا مسئلہ ہے۔ مولا کہیں گے تمہیں حسین کا مقصد سمجھ نہیں آیا، حسین سمجھ میں نہیں آیا، بچوں کے نام سمجھ میں نہیں آئے۔ ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا، دشمنی علی سے ہے۔ اور انہیں ہیں جو محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اب میں کیا کروں گا؟ میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا، تینوں بیٹے کا نام علی، بڑے کا بھی علی، درمیان والے کو اکبر کر دیا۔ ہمیں پریشانی یہاں ہوئی، مولا یہ اکبر بڑے ہیں یا سجاد کا؟ سجاد کا پھر بڑا علی وہ کیوں؟ کہ سنو، جب سجاد پیدا ہوا نا، مجھے تو سب کے نام علی رکھنے، جب سجاد پیدا ہوا تو 4 سال علی زندہ تھے، اب علی کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو بڑا کیسے کہوں؟ علی کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو بڑا کیسے کہوں؟ مولا پھر چھوٹے کو بڑا کیوں کہا؟ کہ اللہ نے جب یہ دیا نا تو بالکل محمد، اب جو محمد ہو اسے چھوٹا کیسے کہوں؟ چھوٹا ہم شکل پیمبر، اور صرف ہم شکل پیمبر نہیں ہیں، یہ شبیہ پیمبر ہے۔ مکمل شبیہ، رفتار، گفتار، کردار، خلق، ولادت، خلق، اخلاق، ہر شے میں محمد، ہر شے میں محمد۔ اب اس کا غم کرنے آئے ہو، لیکن میں نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا ہو جائے۔ عزادار کسے کہتے ہیں؟ عزادار ہو نا آپ، عزادار ہو۔ دیکھو دنیا بنی ہے 4 چیزوں سے۔ کس سے بنی ہے؟ آگ، میری طرف دیکھنا، دنیا کس چیز سے بنی ہے؟ 4 چیزوں سے، آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ آدم 4 چیزوں سے بنے، تو آدم کے بیٹے کس سے بنے؟ 4 چیزوں سے۔ اب مسئلہ یہ بنے 4 سے ہیں، 3 کا نام نہیں لیتے۔
اس لیے کہ آگ، ہوا اور پانی یہ امانت دار نہیں ہے، مٹی امانت دار ہے، اسی لیے مٹی کا نام لیا جاتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی سے بنے ہو، لیکن جس سے پوچھو کہ خاکی ہیں خاکی ہیں خاکی ہیں، آپ نہیں کہہ رہے۔ کافر بھی، منافق بھی جائے گا نا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کاٹتا ہوا آئے گا میدان حشر میں، جب فیصلہ ہو جائے گا نا کاٹے گا، تمہیں دیکھ کے کاٹے گا ہاتھ۔ اللہ پوچھے گا کیا ہوا، کیوں پاگل ہو گیا؟ کہ کاش میں بھی ترابی ہوتا۔ کیا مطلب؟ کاش میں نے بھی علی کو مانا ہوتا، کاش میں نے بھی علی کو مانا ہوتا۔ میں عرض کر رہا ہوں، سنو، 4 چیزوں سے بنا ہر انسان، مگر اگر مٹی بڑھ جائے، طوفان آنے لگے مٹی کا، گھر سے نہیں نکلتا۔ پانی زیادہ برسنے لگے، گھر بیٹھ جاتا ہے۔ آگ روشن ہو، آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ صرف ابراہیم تھے جنہیں بچایا، تم ابراہیم نہیں ہو، ابراہیم نہیں ہو۔ تو آگ، مٹی، پانی، ہوا سے ڈرتا ہے انسان، زیادہ ہو جائے تو، مگر عزادار عجیب ہے، پانی برستا رہے یا عزاداری کرتے ہیں، آگ بچھے ماتم کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہو؟ نہ پانی سے ڈرے، نہ موسم سے ڈرے، نہ مٹی سے، نہ ہوا سے۔ تو کون ہو تم؟ کون ہو؟ اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ اگر کوئی پوچھے نا تو اس کو کہنا اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھا تو سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ نہیں، ابھی تھکنا نہیں۔ انوار تراشے تو عزادار بنائے، آگ، نہ مٹی، نہ پانی، نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ کس کی دعا سے بنے؟ فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ اور بی بھی دعا دے دے، بی بھی دعا دے دے، کیا ہوتا ہے؟ دنیا کچھ بھی کہے، اللہ کی نگاہوں میں مرتبہ بڑھ جاتا۔ کیا مرتبہ ہے تمہارا؟ ایک عالم دین، چھٹے معصوم سے حدیث ہے امام حسین کی فضیلت پہ۔ کیا حدیث ہے؟ 3 قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل دائن۔ حسین مولا کے قبر کی مٹی شفا ہے ہر مرض کے لیے۔ کبھی زندگی ہوئی تو اس پہ بات ہوگی، لیکن ابھی بس اتنا سنو، شفا ہے، دوا نہیں۔ میڈیکل اسٹور سے دوا لاتے ہو، شفا نہیں۔ اور جو پیسے خرچ کر کے لاتے ہو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، خاک شفا کی ایکسپائری نہیں ہے۔ خاک شفا جس سے ہم بنے، عزادار بنے، غدیر یا کربلا کی مٹی سے۔ اسی لیے کسی چیز سے گھبراتے نہیں، سوائے عزاداری کے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اپنی جان بھی ہلکی لگتی ہے آنسوؤں کے لیے۔ عرض کر رہا ہوں آپ سے، ایک عالم دین یہ سن کر کہ کربلا کی خاک میں شفا، ساری زندگی کتابیں لکھتے رہے، بھی نابینا ہو گئے۔ ایک مرتبہ کربلا آئے، کیوں؟ شفا مل جائے گی، اللہ سب کو لے جائے۔ شفا لینے کے لیے آئے، آداب ہیں مولا کی زیارت کے، جو بھی جاتا ہے وہ پہلے اذن دخول پڑھے۔ قرآن کہتا ہے ان کے گھر پہ بغیر پوچھے نہیں آنا، اجازت لے کے اندر آنا ہے۔ ایک مرتبہ اجازت کے لیے اذن دخول پڑھتے ہیں، اس کے بعد مولا کے حرم میں جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے شرط ہے غسل کرو، اگر پاک ہو کم سے کم شرط یہ ہے وضو کرو، طہارت کر کے اندر جاؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ آ گئے تمہاری طرح کوئی نوجوان، جذباتی نوجوان، انجمن کے نوجوان ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ابد واللہ یا زہرا ماننسا حسین، آ رہے تھے، نہ جانے کہاں سے مٹی بٹی لے کر آ رہے ہیں، گرد لے کر آ رہے ہیں۔ داخل ہو گئے، زہرا آ گئے تیرے بیٹے کے پاس، آ گئے تیرے بیٹے کی یاد میں، تنہائی دور کرنے آ گئے۔ اور جیسے ہی آئے نا تو عالم دین کو دیکھا نہیں، دھکا لگ گیا۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ عالم جو آیا ہے معمولی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کون ہے؟ یہ وہ ہے جب بھی روزے پہ آتا ہے نا حسین جواب دیتے ہیں، سنائی دیتا ہے۔
جواب سب کو سنائی دیتا ہے. جب یہ آتے ہیں نا لوگ بے چین رہتے ہیں, ان کی وجہ سے مولا کی آواز کان میں آئے گی. قدموں میں بچھے رہتے ہیں لوگ. ایسا عالم دین کھڑا تھا, عزت کیا کرو عالموں کی عزت. یہاں کھڑا تھا, ایک مرتبہ دھکا لگا انجمن کے ایک نوجوان سے, دیکھا نہیں, اس سے ٹکرا گیا. عالم دین کو دھکا لگ گیا, زیارت پڑھ رہا تھا, دیوار سے لگ گیا, چوٹ لگی مگر پریشان ہوا, مڑا. ایک مرتبہ دیکھا, اپنے لیے غصہ نہیں آیا, نوجوان کی حالت پہ غصہ آیا. جاہل ہیں, وضو نہیں کرتے, طہارت نہیں کرتے, پیر نہیں دھوتے, ایسے ہی روضہ حسین پہ جا رہے ہیں. طاہروں کے پاس پاک ہو کے آنا پڑتا, باوضو آیا کرو, طاہر ہیں, پاک ہو کے جاؤ. ایک مرتبہ کہنا تھا, اس کے بعد زیارت پڑھی, اندر آ گیا, غصہ ختم ہو گیا, اندر آ گیا. اندر آنے کے بعد سلام کیا مولا کو. ساری دنیا کھڑی ہے, جواب آئے گا, تمہاری عظمت کیا ہے. ایک مرتبہ سلام کیا, جواب نہیں دیا حسین. مگر یوں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم علماء کی توہین کرنا شروع کر دو. سوچو, جب عزادار ایسا ہے تو حسین کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہوگا. ایک مرتبہ عزادار کو عزادار کا دھکا لگا تھا, جاہل منہ سے نکل گیا, اور اپنے لیے نہیں, شریعت کی وجہ سے. شیعہ اور شریعت نہیں جانتا. ایک مرتبہ اندر آ گئے, مولا کو سلام کیا, جواب نہیں ملا. کیا روئیں گے آپ عاشور کو جو بیٹھ کے رو رہا تھا. مولا گستاخی ہو گئی, ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے, کیا ہوا. زہرا کے بیٹے, تو نہیں تو عزت دار بنایا تھا جواب دے کے, آج جواب نہیں دے گا. آواز حسین مولا آئی, کیا لینے آیا ہے میرے پاس. مولا آنکھیں لینے آیا. تیرے چھٹے بیٹے نے کہا ہے تیری خاک میں شفا ہے, اجازت دے تو لگاؤں آنکھوں کو. کہا میرے ماتمی کو جاہل بھی کہہ رہا, مجھ سے بٹی بھی مانگنے آیا. ایک مرتبہ آواز آئی, مولا معاف کر دے, اس نے طہارت کا خیال نہیں کیا, شریعت کا پاس نہیں کیا. کہا حق ہے, کرنا چاہیے تھا, مگر تو نے شریعت کو دیکھا, ابھی تو نے اکبر کی محبت کو نہیں دیکھا. اکبر کی محبت میں آیا. مولا معاف کر دے, چل بول کیا چاہتا. اجازت دے گا مٹی لے لوں, آنکھوں سے لگاؤں گا, بینائی چلی گئی. مٹی چاہیے, نور چاہیے آنکھوں. جی مولا ایسا کر جیسے جاہل کہا نا, اسے ڈھونڈ, عزادار. پھر کہوں گا, کسی چرسی موالی کو نہیں کہتے, کسی بھنگ پینے والے کو عزادار نہیں کہتے, نمازی پرہیزگار طاہر بندے کو عزادار کہتے ہیں. میرے کہنے سے نہیں ہوتا میں عزادار ہوں, بی بی کہے میرے حسین کا. ایک مرتبہ مولا نے کہا اسے ڈھونڈ جس کے آنے پر تو نہیں ہے عمل کیا. آ گئے حرم میں, چاروں طرف دیکھا, انجمن ماتم کر رہی. نوجوان پہ نگاہ پڑی, غلطی ہوتی ہے تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے غلطی ہوئی. ایک مرتبہ نوجوان بھی گھبرایا ہوا ہے, بعد میں دیکھا اتنا بڑا عالم, مجھ سے دھکا لگ گیا, شرمندہ نظریں نہیں ملاتا. وہ قریب آنا تھا, پیروں پہ گر گیا ذرا, گھبرانے لگا, رونے لگا. آقا ایسا نہ کرو, لوگ آپ کے پیروں پہ گرتے ہیں. کہا زہرا کے بیٹے نے یہی کہا. کیا کہا ہے, عزادار کو ڈھونڈ. مولا کیا ہوگا, مل جائے تو اس کے پیروں سے مٹی نکال, آنکھوں سے لگا, شفا میں دوں گا. کتنا کریم ہے حسین, صرف اکبر کا ماتم کرنے پر مٹی پیروں سے نکالی, آنکھوں سے لگائی, بینائی آ گئی. اتنا امیر حسین جس کی خاک آنکھ میں لگاؤ تو نور آ جائے, رو رو کے مر نہ جاؤں. وہی حسین کربلا میں کھڑا ہو کر دشمن سے پوچھ رہا ہو میرا اکبر کہاں گرایا. میرا اکبر کہاں گرایا. معلوم ہے کانوں میں آواز آئی ہے مولا. اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہیں دکھایا. آواز آئی کانوں میں, معلوم ہے کیا آواز آئی.
آواز آئی بابا اکبر کا سلام. دوڑے حسین، خیمے کی تناب سے الجھ کر گر گئے. میں نے کہا حسین گر گئے تم خاموش رکھے. غربت حسین پوچھو عباس، گر گئے مولا. اور پھر اٹھا نہیں گیا. آواز دی اکبر تیرے چچا نے کمر توڑی تھی، تو نے آنکھوں کا نور لے لیا. آواز دو، آواز دو، بابا آج آپ سے ملنا چاہتا ہے. علی اکبر نے آواز دی یا ابتا یا ابتا. ایک مرتبہ بابا چلے. حمید کہتا ہے کیسے چلے؟ کہا بالکل ایسے جیسے یعقوب یوسف کے پاس آئے تھے. پوچھو گے نہیں کیسے آئے تھے؟ کہا کونیوں کے بل، گھٹنوں کے بل، جیسے کوئی بچہ اپنا کھلونا ڈھونڈ رہا. اکبر دکھائی نہیں دیتا شہزادہ. اکبر نے آواز دی، شرما کے نہیں رونا زداروں، آوازوں کو بلند کر. ایک مرتبہ آواز دی بابا بابا. حسین آواز کی سمت بڑھتے چلے گئے. ایک مرتبہ پہنچے علی اکبر پر، پہنچے علی اکبر کے پاس. کیا دیکھا؟ تڑپ رہا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا بابا بس ایک التجا. کیا چاہتا ہے میرا شیر؟ مجھے میری ماں سے ملاؤ، مجھے میری پھوپھی سے ملاؤ. حسین مولا نے اٹھایا، اٹھا نہیں گیا علی اکبر، خاک پہ رکھا. وہ جو ایک ہاتھ سے شہید کو اٹھاتا تھا، 71 لاشیں اٹھا ایک ہاتھ سے. علی اکبر نہیں اٹھا، دونوں ہاتھوں سے رکھ کے خاک پر مدینے کا رخ کیا. آواز دی نانا. غریب ہو گیا تیرا علی اکبر، تیرا حسین غریب ہو گیا. نہیں اٹھتا علی اکبر، نہیں اٹھتا. پھر آواز دی اکبر اکبر سن. ہاں بابا میں بوڑھا ہوں، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہوں. ایسا کر تو جوان ہے، کچھ مدد تو کر، کچھ میں کرتا ہوں، ماں سے ملاؤں گا. اچھا بابا کیا کروں؟ کہ ایسا کر اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال، میں کمر سے پکڑوں گا، تجھے لے جاؤں گا. اکبر نے سینہ خالی کیا. حسین بیٹھ گئے. او میرا دل، تیرا دل زخمی. کیا ہوا؟ بابا سے زخم چھپا رہا تھا. بابا دشمن نے تیرے امتحان کے لیے برچھی توڑی. اللہ لعنت کرے حسین بن نمیر. اس نے برچھی کو توڑا یہ کہہ کر کے حسین کا اب دیکھوں گا حوصلہ کیسا. ایک مرتبہ برچھی توڑی. سنا امام اٹھے، آواز دی نانا مدینے سے آؤ، نانا مدینے سے آؤ. اکیلے نہیں آنا، اکیلے نہیں آنا. ابراہیم کو بھی لانا، اسماعیل کو بھی لانا. اور دیکھو کربلا میں حسین علی اکبر کے لاشے پر نہ میری آنکھوں پہ پٹی، نہ میرے اکبر کے ہاتھ بندھے. عزادارو بیٹھے علی اکبر پر. ایک مرتبہ جگر پہ ہاتھ رکھا، جگر پہ ہاتھ رکھا، برچھی کو کھینچا. علی اکبر آنکھیں بند کرنے لگا. حسین مولا نے کہا آنکھیں بند نہ کر رہا اکبر، ماں سے ملانے کا وعدہ کیا. بس اب نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے. ایک جملہ سنو زحمت تمام سنو گے. قاتل انعام پا رہے تھے اور سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ لیلا کے سامنے اکبر کے قاتل کو انعام دے رہے تھے، اکبر کے قاتل کو انعام دے رہے تھے. وہ دربار میں داخل ہوا، غرور سے آیا، تکبر سے آیا. اس نے جملہ کہا، شیعوں مصائب بن گئے. سنو، مجھے نہیں معلوم کیسے سنو گے. کہنے لگا او یزید مجھے ڈبل انعام دے، دوہرا انعام دے، مجھے زیادہ انعام دے. کہا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس جوان کو گرایا جس کے گرنے سے حسین زمین پہ گرتا تھا، اٹھتا تھا، گرتا تھا. جس کے گرانے سے میں نے حسین کو گرا دیا. مجھے زیادہ انعام دے، زیادہ انعام دے. کس کو مارا؟ کہا میں نے علی اکبر کو مارا.
شام میں عورتیں آ گئی عزادارو، نیزوں پہ سر تھا، شام کی عیسائی عورتیں تھیں، ایک مرتبہ آئی، نیزوں کو دیکھا، ایک سر پہ رک گئی، ہاتھوں کو اٹھایا ایک بزرگ نے، آواز دی ماتم بعد میں کریں گے، پہلے دعا کروں گی، تم آمین کہنا، اور ہاتھوں کو اٹھا کے غیر عورت کہنے لگی، اے پروردگار اس چاند کے غروب ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، اس کی ماں مر گئی ہو برابر نیزے کے، بی بی لیلا آواز دی ہو بی بی یہی قیامت ہے، اکبر مارا گیا، ہم زندہ ماتم حسن کو پتر جواب میرا اکبر کیڑی جال گے دے پیو کو پتر جواب میرا اکبر کیڑی جال گے پیو کو پتر جواب میرا اکبر کیڑی جال گے دے پیو کو پتر جواب میرا اکبر کیڑی جال گے دے پیو کو پتر جواب میرا اکبر کیڑی جال گے دے پیو کو پتر جواب میرا اکبر کیڑی جال گے دے پیو کو پتر جواب تیرے لہن تجھی دل مک گئی ہے، تیرے لہن تجھی دل مک گئی ہے، میرے دا مہتاب میرا اکبر کیڑی جال گے پیو کو پتر جواب تیرے لہن تجھی دل مک گئی ہے، تیرے لہن تجھی دل مک گئی ہے، میرے دا مہتاب میرا اکبر کیڑی جال گے دے پیو کو پتر جواب میرا اکبر کیڑی جال گے دے پیو کو پتر جواب ہر روز تہجد تو پہلے تیری زیارت پتر کرے دا ہم، ہر روز تہجد تو پہلے تیری زیارت پتر کرے دا ہم، تیرا چہرہ دیکھن کی تے ہن، تیرا چہرہ دیکھن کی تے ہن، تیرا بڑھڑا پیو بہتاب میرا اکبر کیڑی جال گے ہر روز تہجد تو پہلے زیارت پتر کرے دا ہم، ہر روز تہجد تو پہلے زیارت پتر کرے دا ہم، تیرا چہرہ دیکھن کی تے ہن، تیرا چہرہ دیکھن کی تے ہن، تیرا بڑھڑا پیو بہتاب میرا اکبر کیڑی جال گے پیو کو پتر جواب میرا اکبر کیڑی جال گے دے پیو کو پتر جواب رب جانے میں قوم کے تل وچ تیرے خون دی خوشبو آدی ہے، رب جانے میں قوم کے تل وچ خون دی خوشبو آدی ہے، تیرے سینے دی رب خیر کرے، تیرے سینے دی رب خیر کرے، انا تیرا عین شباب میرا اکبر کیڑی جال گے دے پیو کو پتر جواب میرا اکبر کیڑی جال گے دے پیو کو پتر جواب تیری موت دا صبر کرے صابر اکبر میں آخر پیو
دے پیو کو پتر جوابے قرآن سبرے دا جھڑ جھڑ کے اکبر دی لاش تے پہنچ گیا قرآن سبرے دا جھڑ جھڑ کے اکبر دی لاش تے پہنچ گیا ڈٹھا مولا رو پھل بھرے چیدہ ڈٹھا مولا رو پھل بھرے چیدہ میرا زخم سرخ گلابے میرا اکبر کیڑی جا لگے دے پیو کو پتر جوابے میرا اکبر کیڑی جا لگے دے پیو کو پتر جوابے ریحان پتر کو جایا تا شبیر دی ریش سفید ہری ریحان پتر کو جایا تا شبیر دی ریش سفید ہری اکبر دیرت دے نال کتاب اکبر دیرت دے نال کتاب داری کو سید خطابے میرا اکبر کیڑی جا لگے دے پیو کو پتر جوابے میرا اکبر کیڑی جا لگے دے پیو کو پتر جوابے یا حسین یا حسین یا حسین